इश्क की आग पार्ट 3। बस यूं समझ लो दानिश के मेरी जान खतरे में है, उसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। ये सुन के तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है। फिर इतने में मुझे याद आया कि नादिया और अमजद तो काफ़ी देर से कमरे में गए हुए हैं। मैंने जब नादिया के कमरे को गौर से देखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरा अंदर से लॉक हो। मेरी अम्मी किचन में काम कर रही थी और सामने रुखसाना बैठी हुई थी। मैंने कहा, रुखसाना, आज शाम को मैं तुम्हें नींद की दवाई लाकर दूंगा और तुम अपने शौहर को दे देना। फिर रुखसाना को अम्मी ने किचन से आवाज़ लगाई, कहने लगी, रुखसाना बेटा, ये किचन मेरे साथ समेटवा लो। और रुखसाना उठ के अम्मी के पास चली गई। अब मैं अकेला था और मैं सीधा अपनी बहन के कमरे में गया। जब मैंने दरवाजे को खोलना चाहा, दरवाज़ा तो वाकई अंदर से लॉक था। मैंने फिर दरवाज़ा नॉक किया। 5 मिनट बाद नादिया ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा बेड के कोने पे अमजद बैठा हुआ था। उसने अपनी निगाहें नीचे की हुई थी और नादिया के चेहरे पर मुझे पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती हुई नज़र आ रही थी। मैंने जब पंखे की तरफ देखा तो पंखा भी फुल स्पीड से चल रहा था। मैं ये मंज़र देख के काफ़ी हैरान हुआ और मुझे पता चल चुका था कि अंदर क्या हो रहा था। लेकिन मैं ये सोच के परेशान था कि मेरी बहन की नीयत को तो मैं जानता था, लेकिन अमजद कैसे इस काम पे राज़ी हो गया। फिर मैंने नादिया को कहा, नादिया, मेरी बात सुनो, ज़रा साइड पे आओ ना। नादिया मुझे ज़ोर सी आवाज़ में कहने लगी, क्या हुआ भाई, आपने तंग कर दिया है। मैं अमजद भाई से उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा, नादिया, तुम इनकी लव स्टोरी कमरे का दरवाज़ा खोल के भी पूछ सकती हो, दरवाज़ा लॉक करने की क्या ज़रूरत है। फिर नादिया मुझे तंजिया लहजे में कहने लगी, तुम्हें क्या है, मेरा कमरा है, मैं दरवाज़ा लॉक करके बैठूं या खोल के? जाओ भाई, आप अपना काम करो। मुझे नादिया पे गुस्सा आ रहा था और मेरा दिल चाह रहा कि मैं उसे अभी सबक सिखाऊं। लेकिन मैंने कहा, नादिया इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने उसे हाथ से पकड़ा और सीधा अपने कमरे में ले गया। वो मुझसे हाथ छुड़वाने की काफ़ी कोशिश करती रही और मुझे यह भी कहती रही कि मैं अम्मी को आवाज़ लगा दूंगी आपने अगर नहीं छोड़ा तो। पता नहीं उस वक्त मेरे जहन में क्या आया, मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैं उसे अपने कमरे में ले गया और मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। मैंने उसे बेड पे ज़ोर से धक्का दिया। मैंने कहा कि तुझे इसी चीज़ की तलब है ना, वो मैं तेरी पूरी कर देता हूँ। मैं उस पर झपटने ही लगा था कि दरवाजे के खटकने की आवाज़ आई। जैसे ही दरवाज़ा खटका तो मैं होश की दुनिया में वापस आया और मैंने नादिया के चेहरे की तरफ देखा तो वो बाकायदा उसके आंसू बह रहे थे। फिर मैंने उसे जल्दी जल्दी ये बोला, मैंने कहा, अभी जो भी हुआ है ये बात बताना नहीं, वरना मैं अम्मी को ये बता दूंगा कि तुम अमजद के साथ उस कमरे में क्या कर रही थी। जैसे ही मैंने ये बोला, नादिया ने एकदम ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। मुझे कहने लगी, भाई, तुम्हारी सोच तो बहुत ही गंदी है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। मैं ऐसा काम कर रही थी, मैं अभी अम्मी को बताती हूँ कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे। मैंने कहा, प्लीज़ नादिया, मत बताना, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगाया। अभी मैं ये बातें कर ही रहा था कि नादिया फ़ौरन बेड से नीचे उतरी और उसने जाके दरवाज़ा खोला। सामने रुखसाना खड़ी हुई थी। रुखसाना नादिया को देखकर अंदर दाखिल हुई और रुखसाना ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब कमरे में मैं, रुखसाना और नादिया थे। रुखसाना मुझसे मुखातिब हुई, कहने लगी, दानिश भाई, मैं आप लोगों से एक बात साफ साफ कर देना चाहती हूँ। ये जो मेरा शौहर है ना अमजद, ये नीयत का बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने उसे अपनी बहन के साथ भी पकड़ लिया था। और देखो ना नादिया, तुम अभी जवान हो और तुम कंवारी भी हो। इस तरह गैर मर्द के साथ अकेले कमरे में दरवाज़ा बंद करके नहीं बैठना चाहिए। मैं तुम पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं अपने शौहर की नीयत को जानती हूँ, मैं तो बस तुम्हें वार्न कर रही हूँ। नादिया ने यह सुना तो वो फ़ौरन कहने लगी, रुखसाना आपी, अगर ऐसी बात है तो आप इस शख्स को हमारे घर में लाई ही क्यों हैं? अब आप ये बोल रही हैं कि वो नीयत का ख़राब है, अब हम क्या करें? वो तो यहाँ पे रहता है और हमें बात भी करनी पड़ेगी। अब मैं उसे मना तो नहीं कर सकती ना कि मुझसे बात ना करो, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। फिर मैंने कहा, नादिया, तुम पागल हो गई हो, रुखसाना का भला हो, उसने अपने शौहर के बारे में सब सच बता दिया है, वरना वो छुपा भी तो सकती थी, उल्टा तुम उससे बहस कर रही हो।
پھر نادیہ کہنے لگی ہاں بھائی، اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں بھی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری نیت تو ٹھیک ہے نا، اور میں اس سے بات کروں گی، وہ مجھے شریف آدمی لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا جیسے یہ رخسانہ بول رہی ہو وہ اس نیچر کا آدمی ہو۔ یہ کہتے ہوئے نادیہ نے دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ رخسانہ مجھے کہنے لگی دانش بھائی، آپ نادیہ کو سمجھائیں، وہ شخص ایک جلاد ہے، میں اسے جانتی ہوں، وہ موقع پرست آدمی ہے، اسے جیسے ہی موقع ملے گا وہ اس بچی کے ساتھ اپنی درندگی پوری کر لے گا، اور پھر بعد میں آپ لوگ مجھے نہ کہیے گا کہ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا رخسانہ تم ایک کام کرو، یہی بات چل کے امی سے کرتے ہیں۔ ہم اپنے کمرے سے باہر نکلے ہی تھے، میں نے دیکھا ٹی وی لاؤنج میں نادیہ اور امجد بھائی دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب رخسانہ نے ان دونوں کو دیکھا، پھر وہ مجھے دیکھنے لگی، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب ان دونوں کے سامنے کیا بات کریں، اگر ہم اکیلے میں امی کو بلاتے بھی ہیں تو یہ دونوں شک کریں گے کہ ضرور ان کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ پھر میں نے رخسانہ کو آنکھوں سے اشارہ کیا، میں نے کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں۔ میں پھر جا کے نادیہ والوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا اور رخسانہ امی کے پاس چلی گئی۔ میری امی نے جب تک کچن کے کام نمٹا لیے تھے، اور پھر میری امی کہنے لگی رخسانہ اور نادیہ دونوں ریڈی ہو جاؤ، آج ہم مارکیٹ چلیں گے، ہم نے گھر کا کچھ سامان بھی لینا ہے اور رخسانہ کے لیے کپڑے بھی لینے ہیں۔ پھر امی نے مجھے آواز دی، کہنے لگی دانش گاڑی کا پیٹرول وغیرہ چیک کر لو اور ہمیں مارکیٹ بھی لے چلنا، بس ہم کام کر لیں۔ پھر اتنے میں نادیہ کہنے لگی امی امجد بھائی ہمیں مارکیٹ لے چلیں گے، ویسے بھی یہ نیا آیا ہے، ہم نے اسے کراچی تو دکھایا ہی نہیں، اسی بہانے ہم اسے مارکیٹ وغیرہ بھی دکھا دیں گے۔ پھر میری امی کہنے لگی ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ مجھے کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے دانش، تم گھر پہ رہنا، تمہیں کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، میں لیتی ہوئی آؤں گی۔ یہ سن کے مجھے نادیہ پہ کافی غصہ آ رہا تھا، لیکن میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بیڈ پہ لیٹنے ہی لگا اور میں نے اپنا موبائل نکالا کہ عمران کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ اگر وہ آ گیا ہے تو جا کے اس کو مل لیتا ہوں اور رات والی دوائیں بھی لے لیتا ہوں۔ ابھی میں نے فون ملایا ہی تھا، میں نے دیکھا رخسانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ ابھی رخسانہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اسی بیڈ پہ، لیکن پھر میں نے کنٹرول کیا۔ میں نے پوچھا جی کیا ہوا رخسانہ، بتائیے۔ رخسانہ مجھے کہنے لگی دانش میں تم سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ جب یہ دونوں اس کمرے میں گئے ہوئے تھے نا، امجد نے تمہاری بہن کا فائدہ اٹھا لیا ہے۔ میں نے کہا رخسانہ تم یہ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ کبھی پیچھے دیکھتی اور کبھی میری طرف، جیسے وہ کسی سے ڈر رہی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ رخسانہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کھل کے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی میں نے ان دونوں کو اشاروں ہی اشاروں میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے کہ وہ دونوں کوئی پلاننگ کر رہے ہوں۔ میں نے کہا دیکھو رخسانہ، ویسے نادیہ یہ بات ٹھیک کر رہی تھی کہ اگر امجد ایسا تھا تو تم اسے ہمارے گھر لاتی ہی نہ۔ پھر رخسانہ کہنے لگی میں معافی چاہتی ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ میں تمہیں امجد کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں یہی بتانا چاہتی تھی۔ اب دل میں مجھے افسوس تو لگ رہا تھا کہ پہلے امجد نے میری بہن کے ساتھ، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تمہارا شکریہ، تم نے اتنا تو بتا دیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جلدی ان دونوں میں یہ کام ہو بھی گیا ہوگا۔ رخسانہ کہنے لگی دانش تم نہیں جانتے امجد کو، اس نے میری بہن کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا۔ مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں آیا جب میری بہن نے خود مجھے بتایا کہ امجد نے اسے ورغلا کر اس کا فائدہ اٹھا لیا ہے۔ میں نے یہ سنا تو میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا کہ امجد کس پرسنالٹی کا آدمی تھا کہ ساری عورتیں خود اس کے پیچھے پاگل تھی اور وہ اس کام کا ماہر کھلاڑی تھا۔ ابھی ہم یہی باتیں کر ہی رہے تھے کہ امی کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی رخسانہ بیٹا ریڈی ہو جاؤ، میں بس گھر کے کام سے فارغ ہو گئی ہوں تو امجد ہمیں مارکیٹ لے جائے گا۔ امی اور رخسانہ واپس چلے گئے۔ اب کمرے میں تھا، میرے ذہن میں یہی باتیں چل رہی تھی جو رخسانہ کچھ دیر پہلے کہہ کر گئی تھی۔ پھر میں نے اپنے دوست عمران کو فون کیا، میں نے کہا یار مجھے تم سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ پھر وہ کہنے لگا حکم کرو۔ میں نے اسے کہا کہ یار وہ تمہارا میڈیکل والا دوست ہے نا، میرے دوست کا ایک دوست تھا جو میڈیکل سٹور چلاتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یار اس کو بول مجھے نیند کی گولیاں تو لا کر دو، میری امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، اسے رات بھر نیند نہیں آتی۔ تو میرا دوست عمران مجھے کہنے لگا یار کیا بول رہے ہو، آنٹی تو دکھنے میں اتنا جوان اور خوبصورت نظر آتی ہیں، ان کو کیا ہوا ہے؟
وہ تو مجھے بالکل فٹ لگتی ہیں۔ پھر میں نے کہا یار عمران تو مل تو صحیح، میں تجھے بتاتا ہوں اصل میں مجھے کس چیز کے لیے ضرورت ہے۔ پھر وہ کہنے لگا یار شام 6 بجے میں فری ہو جاؤں گا اور ہم پھر ایک چائے کے ہوٹل پہ ملتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اتنے میں میری امی آئی، مجھے کہنے لگی دانش دروازہ بند کر دو، ہم مارکیٹ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا امی آٹومیٹک لاک ہے۔ کہنے لگی نہیں بیٹا اندر سے کنڈی بھی لگا دو۔ میں پھر اٹھا دروازہ بند کر کے آیا۔ میں بیڈ پہ لیٹنے ہی لگا کہ اتنے میں نے دیکھا کوئی میری امی کو آواز لگا رہا تھا۔ یہ آواز ایک خوبصورت لڑکی کی لگ رہی تھی۔ ہماری سیڑھیوں پہ ہی کھڑے ہو کے کرایہ دار ہمیں آواز لگاتے تھے، کوئی بھی ان کو کام ہوتا تھا تو یہیں سے بات کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا سوراخ بنا ہوا تھا۔ میں نے جب قریب جا کے پوچھا تو وہ ایک لڑکی تھی۔ مجھے کہنے لگی بھائی آپ کی امی گھر پہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تم کام بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی بھائی گھر پہ پانی نہیں آ رہا، موٹر تو چلا گیا۔ اصل میں موٹر تو ہمارے گھر لگی ہوئی تھی اور اس کے ہم نے 2 سوئچ بنائے ہوئے تھے۔ ایک بٹن ہمارے گھر میں تھا اور دوسرا ہم نے سیڑھیوں میں ہی لگایا ہوا تھا تاکہ کبھی کبھار کرایہ داروں کو پانی کی ضرورت ہو تو وہ خود نیچے اتر کے موٹر چلا لیا کریں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ یہ بٹن سامنے تو لگا ہوا ہے، تمہیں یہ بٹن نہیں نظر آ رہا؟ تمہیں جب بھی پانی چاہیے ہو تو یہ سامنے والا بٹن نیچے کر دیا کرو اور پھر جب ٹینک فل ہو جائے تو یاد سے یہ بند بھی کر دیا کرو۔ وہ مجھے کہنے لگی بھائی اصل میں مجھے آپ سے بات کرنی تھی، میں نے اوپر گیلری سے آنٹی والوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو سمجھ گئی کہ گھر پہ آپ اکیلے ہوں گے۔ جب اس نے یہ بولا میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر اتنے میں وہ مجھے کچھ بولتی، میں نے دیکھا سیڑھیوں سے کوئی اور بھی اتر رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پھر وہ مجھے آہستہ سی آواز میں کہنے لگے بھائی آپ ایک کام کریں، آپ مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیں، میں آپ سے فون پہ بات کر لیتی ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اچھا رکو میں تمہیں نمبر لا کر دیتا ہوں۔ پھر میں اپنے کمرے میں آیا، دراز سے کاپی پینسل نکالی، اپنا نمبر لکھ کے اسے دے دیا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں اس کو مجھ سے کیا کام ہوگا۔ خیر وہ نمبر لے کر واپس چلی گئی اور پھر میں اپنے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ پھر میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے امی والے واپس آ گئے ہوں، اور میں نے جب گھڑی کی طرف دیکھا ٹائم تو شام کے 6 بج رہے تھے، اور پھر مجھے یاد آیا 6 بجے تو مجھے عمران کے پاس جانا تھا۔ پھر میں جلدی جلدی اٹھا، واش روم گیا، فریش ہوا اور میں نے چینج کیا، اور میں پھر باہر ٹی وی لاؤنج میں آیا۔ میں نے دیکھا نادیہ اور امجد باتیں کر رہے ہیں، امی اور رخسانہ آپس میں کچھ سامان وغیرہ دیکھ رہی ہیں۔ پھر میں نے کہا امی مجھے گاڑی کی چابی دو، میں نے باہر جانا ہے۔ پھر میری امی کہنے لگی ارے کہاں جا رہے ہو دانش، مجھے تم سے کچھ گھر کا سامان بھی منگوانا تھا۔ میں نے کہا امی اتنا تو آپ لوگ گھوم گھوم کے آ رہے ہو، کیا آپ نے ابھی تک سامان نہیں لیا؟ پھر وہ کہنے لگی نہیں میرا بیٹا اصل میں مرغی منگوانی تھی، سبزی کا کچھ سامان تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پیسے دیں اور چابی بھی دے دیں۔ میری امی کہنے لگی تم کہاں تک جا رہے ہو؟ میں نے اسے کہا امی میں عمران کے پاس جا رہا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی چھوڑو نا گاڑی کو، گاڑی ہم نے اندر پارک کر دی ہے، تم اپنی بائک پہ چلے جاؤ۔ پھر میں واپس کمرے میں آیا، دراز سے میں نے بائک کی چابی نکالی، امی نے مجھے کچھ پیسے دیے اور مجھے کہا کہ میں تمہیں واٹس ایپ پہ وائس نوٹ چھوڑ دیتی ہوں جو بھی منگوانا ہے۔ میں پھر سیدھا عمران کے بتائے ہوئے چائے کے ہوٹل پہ پہنچا۔ میں نے ہوٹل پہ پہنچ کے عمران کو فون کیا۔ وہ مجھے کہنے لگا یار 10 منٹ رک، میں بس گھر پہ ہوں اور تمہاری طرف نکل رہا ہوں۔ اس کا گھر تھوڑا فاصلے پہ تھا۔ میں نے ہوٹل پہ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے ایک بیکری والا سموسے تل رہا تھا۔ سموسے دیکھ کر مجھے ہلکی ہلکی بھوک بھی فیل ہو رہی تھی۔ میں نے پھر ویٹر کو آواز لگائی، وہ ایک پٹھان لڑکا تھا۔ مجھے کہنے لگا جی صاحب جی کیا لے کے آؤں؟ میں نے اسے 200 روپے دیے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ جا سامنے بیکری سے 3-4 سموسے لے کر آ، اور ہاں چٹنی بھی لازمی لانا۔ پھر وہ چلا گیا سموسے لے کر آیا اور کچھ پیسے بقایا تھے وہ مجھے دینے لگا۔ میں نے اسے کہا یہ تو رکھ لے۔ ابھی میں سموسے کھانے ہی لگا تھا کہ میں نے دیکھا عمران نے اپنی بائک روکی۔ میری نظر اس کی نظروں میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور سیدھا میرے پاس آیا، مجھے آ کر گلے لگانے لگا، کہنے لگا یار دانش آج تو میں بہت خوش ہوں، آج تو میری زندگی کی بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا یار؟ پھر وہ کہنے لگا دانش مت پوچھ، ایک کام کے میں کافی عرصے سے پیچھے لگا ہوا تھا اور آج جا کے وہ کام ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا یار کون سا کام؟ وہ باتیں گول گول گھمانے لگا، کہنے لگا دانش کام مت پوچھ، بس آج میں خوش ہوں
हुक्म कर, तेरा क्या काम था? तो मुझे बोल रहा था कि कुछ ज़रूरी काम है। मैंने उससे कहा कि हाँ यार, मेरा काम तो होता रहेगा, पहले तो मुझे बता क्या हुआ, सब खैरियत है? फिर वो कहने लगा, हाँ यार दानिश, तुमसे क्या छुपाना, देखो मेरी जो बहन है ना बेनिश। मैंने कहा हाँ हाँ। कहने लगा, यार जब तुमने मुझे फ़ोन किया और मैंने तुम्हें बताया कि मैं बेनिश को रिश्तेदारों के घर छोड़ने आया हूँ, उस वक्त पता है मैं कहाँ पे था? तो वो मुझे कहने लगा, मैं एक दोस्त के फ्लैट पे था। असल में जो मेरा इमरान दोस्त था वो थोड़ा बदमाश टाइप था, उसे बदमाशी करने का बहुत शौक था, और उसके दोस्त भी ऐसे ही आवारा किस्म के दोस्त थे। उनके पास फ्लैट था, वो अपने फ्लैट पे नशे भी करते थे और वहाँ पे हर तरह की अयाशी किया करते थे। मैं उसे रोकता रहता था कि उनके पास मत जाओ, लेकिन इमरान मेरी बात नहीं सुनता था। मैंने कहा हाँ, तो क्या कर रहा था वहाँ पे? फिर मैंने कहा, यार मैं तुम्हें पहले भी कई दफ़ा ये बोल चुका हूँ कि तू वहाँ पे ना जाया कर। वो कहने लगा, आगे तो सुन, लेकिन हाँ यार, ये बात किसी को बताना नहीं जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। मैंने उसे कहा, यार इमरान, पहले भी कई बातें हैं तुम्हारी मेरे पास, आज तक तुम्हारी बात कहीं शेयर की है मैंने? यार जब तू ये बात करता है ना, तब मेरा दिल जीत लेता है। इमरान मुझे कहने लगा, यार बेनश के साथ। अच्छा दोस्तों, आप इस वीडियो को लाजमी अभी लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, चाहें तो आप मेरी आवाज़ को बंद करके
چھوٹا